اور ذخیرے احادیث کے اندر سے ایک حدیث مبارکہ کا حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ اس آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ کا مختصر مفہوم اور تشریح آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، دو نعمتیں اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو ایسی عطا کی ہیں جن نعمتوں کا کوئی دوسرا بدل نہیں ہو سکتا۔ عظیم الشان نعمتیں ہیں۔ سب سے پہلی نعمت اللہ رب العزت نے اپنا پاکیزہ کلام ہم مسلمانوں کو عطا کیا۔ ایسا کلام عطا کیا جو ہمارے لیے آب حیات ہے۔ ایسا کلام عطا کیا، میرے اللہ نے اس کلام کے اندر ہماری ہر طرح کی پریشانی کا حل رکھ دیا ہے۔ ہمیں جس چیز کی بھی ضرورت ہے، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، غرض یہ کہ ہر شعبے زندگی سے متعلق ہمیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے، آپ اللہ کے کلام کو کھول کر دیکھیے، خدا کی قسم اس کا واضح اور آسان حل میرے اللہ کی پیاری کتاب کے اندر مل جائے گا۔ اتنی عظیم الشان نعمت اللہ رب العزت نے یہ ہمیں عطا کی۔ کوئی شخص بھی کسی شے کے اوپر اگر عبور حاصل کرتا ہے، اگر کسی زبان پر عبور حاصل کرتا ہے، کسی فن پر عبور حاصل کرتا ہے، وہ اپنے آپ کے کامل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے اللہ کی یہ عظیم لازوال بے مثال کتاب ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ کتاب کامل ہے۔ دنیا کی زندگی کی ہر شعبے زندگی سے جو کچھ بھی ہمیں چاہیے وہ میرے اللہ نے اس قرآن پاک کے اندر ہمارے لیے لکھ دیا۔ یہ دستور حیات بھی ہے، منشور حیات بھی ہے، اور آب حیات بھی ہے۔ اور دوسری نعمت وہ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ مطہرہ اور آپ علیہ السلام کے طور طریقے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہترین نعمت ہے، اس کا کوئی دوسرا متبادل ہو نہیں سکتا۔ اور یہ بھی ایک عظیم بات ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو سیکھنا اور سمجھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کے سب سے پہلے مفسر وہ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ آپ علیہ السلام کے فرامین، آپ علیہ السلام کی تعلیمات، آپ علیہ السلام کے طور طریقے کے بغیر ہم قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حکم تو دیا، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب نماز فجر کی 4 رکعتیں ہیں، اس میں 2 سنت ہیں، 2 فرض ہیں۔ ظہر کی 12 رکعتیں ہیں، 4 سنت ہیں، 4 فرض ہیں، پھر 2 سنت ہیں، 2 نفل ہیں۔ یہ ترتیب قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ ترتیب ہمیں اگر ملے گی، نماز کے قائم کرنے کا حکم تو اللہ کا، اللہ اس حکم کو پورا کیسے کرے؟ اللہ فرماتا ہے پورا کرنے کی بات مجھ سے نہیں، میرے پیغمبر سے پوچھو۔ میرے پیغمبر کے دروازے پر جائے بغیر تمہیں نماز بھی پوری نہیں آ سکتی۔ اللہ آپ کی کتاب کے اندر حکم ہے آتوا الزکات، زکات کو ادا کرو۔ اللہ زکات دینے کے لیے تو ہم تیار ہیں، دے کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ مجھ سے نہیں پوچھو، میرے پیغمبر سے پوچھو، اس لیے کہ متن میں پیش کر رہا ہوں اور اس کی شرح میرا پیغمبر کرے گا، حکم میں دے رہا ہوں، سمجھائے گا میرا پیغمبر، بات میں نے کر دی ہے، اس کی تشریح میرا پیغمبر کر کے دکھائے گا۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے پیغمبر کے در اقدس پہ حاضری دو۔ رب کعبہ کی قسم، کوئی شخص بھی پیغمبر کے دروازے پر جائے بغیر کبھی دین کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر عمل نہیں کر کے دکھا سکتا۔ اللہ نے حکم دیا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، میرے گھر کا چکر لگاؤ، طواف کرو۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا چکر کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے، طواف کہاں سے لگائیں، کہاں سے شروع کریں، کن چکروں کے اندر رمل کرنا ہے اور کن کے اندر رمل نہیں کرنا؟
ہم نے کیا ترتیب اختیار کرنی ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ حاضری دینا ضروری ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میری احادیث کو صحیح طور پر سمجھنا ہو، میری تعلیمات کو اپنی زندگی میں صحیح طور پر لانا ہو تو پھر تم مجھ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میرے صحابہ کے دروازوں سے ہو کر نہ ہو۔ بغیر میرے صحابہ کے دروازوں کے میں بھی نہیں ملوں گا۔ آپ علیہ السلام نے واضح فرما دیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگوں تمہارے اوپر سب سے پہلے میری سنت لازم ہے، اور میری سنت تک پہنچنے کے لیے میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اپنے پیغمبر کے 3 کام بتائے ہیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، لوگوں میں نے تمہارے اندر اپنے پیغمبر کو مبعوث فرما دیا۔ یہ نعمت ایسی تھی جو میرے خزانے کے اندر تھی، میں نے اس نعمت کو اٹھا کے بے لوث تم تک پہنچا دیا۔ ایسا احسان کیا کہ یہ احسان کرنے والے کو بھی مزہ آ گیا اور خدا کی قسم جن کو دیا ان کو بھی مزہ آ گیا۔ ہمارے پیغمبر ایسے پیغمبر ہیں، دیکھیے نا کہ ہمارے پیغمبر سے پہلے جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے، کسی نے اپنی نبوت کا کمال پیش کیا، اپنی کتاب پیش کی، کسی نے اپنی نبوت کا کمال پیش کیا، اپنی بغل کے اندر ہاتھ ڈالا، باہر نکالا تو چمکتا ہوا نظر آیا، کسی نے اپنی نبوت کا کمال پیش کیا، اپنا عصا زمین کے اوپر ڈالا تو اژدہا بن گیا۔ غرض یہ کہ ہر پیغمبر نے اپنے اپنے معجزات دیے۔ قربان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر آقا نے جب اعلان نبوت کیا، اپنی نبوت کا کمال کوئی اور شے پیش نہیں کی، اگر پیش کی تو اپنا کردار پیش کیا۔ ہاں لوگوں یہ بتاؤ میں تمہارے اندر نہیں رہا ہوں، تم نے میری ذات پہ کوئی نقص دیکھا ہے، مجھے کبھی جھوٹا پایا ہے، میری ذات کے اندر کسی کو کوئی اشکال ہے؟ سب نے کہا آپ کے اوپر کوئی اشکال نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کردار بے داغ پیش کرنا، اپنے کردار اور اپنے دامن کو صاف ستھرا پیش کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ہم کھڑے ہو جائیں نا، کوئی ہمارے اوپر اشکال کرے، ہم یقین کریں، ہم اندازہ نہیں کر سکتے لوگ کیسے کیسے عیب ہمارے ایسے نکال کے دکھا دیں گے، ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا کردار پیش کیا، آپ علیہ السلام کی زندگی بالکل روز روشن کی طرح ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک احادیث مبارکہ اٹھا کے دیکھیں، آپ علیہ السلام کو کہنے والوں نے شاعر کہا، ساحر کہا، مجنوں کہا، دیوانہ کہا، لیکن اگر نہیں کہا تو خدا کی قسم میرے پیغمبر کو کبھی کوئی کذاب نہیں کہہ سکتا۔ اس باطل معاشرے کے اندر بھی آپ علیہ السلام کو ساحر، شاعر، دیوانہ، مجنون کہا گیا، لیکن خدا کی قسم آپ علیہ السلام کو جھوٹا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے فرمایا میں کہوں نا پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہے، مانو گے یا نہیں؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ مانیں گے، کیونکہ آپ کا کردار واضح ہے۔ بات کرو آپ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، 3 کام دیے، یتلو علیہم آیاتی۔ سب سے پہلا کام، میرا پیغمبر جب تمہارے اندر آئے گا نا، وہ میری آیات تمہارے اندر تلاوت کرے گا، قرآن پاک کی تعلیم دے گا۔ اور یہ قرآن پاک کی تعلیم دینا خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک پڑھنا یہ بھی بہت بڑی نعمت، قرآن پاک پڑھانا یہ بھی بہت بڑی نعمت۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو میرا اللہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آپ اندازہ کر لیں، ابھی اگر پوچھیں نا کہ آج قرآن پاک کی تلاوت کس کس نے کی، میں کہہ رہا ہوں کہ بہت کم لوگ ہوں گے جن کو یہ سعادت ملی ہو۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو میرا اللہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور وہ اس سے بھی بڑا خوش نصیب جس کے دن کی ابتدا سب سے پہلے اگر ہوتی ہے تو میرے رب کے قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے۔ صبح اٹھتا ہے قرآن کی تلاوت، بھلے ایک رکوع پڑھے، بھلے آدھا رکوع پڑھے، بھلے ایک پاؤں پڑھے، ایک پارہ پڑھے، یہ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ وہ الفاظ جو میرے اللہ نے اپنی شان کے مطابق اپنی زبان سے اپنے منہ مبارک سے ادا کیے۔ اللہ کا منہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی زبان ایسی نہیں ہے جیسی ہماری ہے، اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ کلام ہے نا، کلام متکلم کی زبان سے ادا ہونے والی شے کو کہا جاتا ہے۔ وہ الفاظ میرا اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے۔ پھر وہی الفاظ جناب جبریل امین نے اپنی زبان مبارکہ سے ادا کیے، وہی الفاظ پھر پیغمبر خدا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے ادا کیے۔ وہ ادا کرنے کی جس کو توفیق مل جائے کوئی عام بات نہیں ہے۔ فرمایا سب سے بہترین طبقہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور قرآن پڑھاتا بھی ہے۔
پاک سمجھ کر تلاوت کرنے کا موقع مل جائے. قرآن پڑھتا ہو, مفہوم بھی سمجھتا ہو, تفسیر بھی جانتا ہو, معنی بھی جانتا ہو, تو بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. جس کو یہ سعادت مل گئی ہے, یہ سعادت نہیں ملتی بغیر سمجھے بھی. قرآن پاک کی صرف تلاوت کرتا ہے, خدا کی قسم اس کو بھی دونوں جہان کی دولت مل گئی ہے. آپ علیہ السلام کی سب سے پہلی بات یتلو علیہم آیات اللہ فرماتے ذمہ داری میں نے کیا دی؟ قرآن کی تلاوت کرے گا اور کرائے گا. قرآن پڑھے گا, تمہیں تلاوت کر کے دکھائے گا. کرنی کیسے؟ معلم کا کام استاد جب پڑھاتا ہے تو سب سے پہلے خود پڑھ کے دکھاتا ہے. یتلو علیہم آیاتی, تلاوت کر کے دکھائے گا. قرآن پاک کی تلاوت ایسے کرنی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, دوسرا کام اپنے پیغمبر, میرا پیغمبر تمہیں قرآن پاک کی تفسیر سکھائے گا, بتائے گا کہ یہ آیت نازل کہاں ہوئی تھی, اس کا شان نزول کیا ہے, اس کے اندر احکامات کیا ہیں, میرا رب مخاطب کیا ہونا چاہتا ہے, میرا رب بتانا کیا چاہتا ہے, تم نے اس سے سیکھنا کیا ہے, اس کے اوپر عمل کیا کرنا ہے. یہ میرا اللہ پورے قرآن پاک کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ میرے نبی, میرے اللہ کے پیغمبر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں شامل تھا. تیسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ, یہ اندر کے جو اس وقت معاشرے میں لوگ موجود تھے, ان کے اندر جو برائیاں تھی, کفر و شرک تھا, جہالت تھی, ان تمام کا تزکیہ کرے گا, ان کی درستگی کرے گا, ان کا علاج کرے گا. اور فرمایا کہ صحیح کامل طور پر وہی شخص ہوگا جو آپ علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر عمل کرے گا. آپ علیہ السلام کی سنتوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دروازے پہ جانا ضروری ہے. آپ علیہ السلام کے پیارے صحابہ کی زندگی کو آپ کھنگال کے دیکھیں, خدا کی قسم آپ کو ایک موقع بھی ایسا نہیں ملے گا کہ کسی صحابی کے سامنے سنت کے خلاف کوئی کام ہوا اور صحابی خاموش ہو گیا ہو. ممکن ہی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید والے دن عیدگاہ کے اندر موجود ہیں, تیاریوں میں تھے, مصروف تھے, بیٹھے تھے. ایک شخص آیا عیدگاہ کے اندر آ کے, اس نے کیا کیا جی, وضو کیا عید کی نماز سے پہلے, وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی, نوافل. اب یہ اچھا کام کر رہا تھا نا, نماز پڑھنا کوئی برا کام تو نہیں ہے, اچھا کام ہے نا جی. وضو کرنا عبادت ہے, نماز پڑھنا بھی عبادت ہے, نوافل پڑھنا اس سے بڑی عبادت ہے. وہ شخص آیا عید والے دن عید کی نماز سے پہلے نوافل پڑھنا شروع کر دیے. حضرت علی نے روک لیا, پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا نماز پڑھ رہا ہوں. کب زیادہ بڑے متقی بن گئے ہو؟ آپ علیہ السلام آپ سے اور مجھ سے زیادہ عبادت کے اوپر حریص تھے. رب کعبہ کی قسم پیغمبر نے کبھی بھی عید والے دن عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں نوافل ادا نہیں کیے. عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے نوافل ادا کرنا جائز ہی نہیں ہے. آپ میرے پیغمبر کی سنت کے خلاف کر رہے ہو, میں اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا. روک دیا. ہمارے زمانے میں کوئی روکے, اول تو کوئی روکے گا نہیں. سمجھ ہی نہیں ہے کسی کو کہنا جی بڑے اچھا کام کر رہا ہے, نوافل پڑھ رہا ہے, اللہ والے, بڑا بزرگ ہے. بزرگ وہ جو میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق کام کر رہے ہیں, اللہ والا وہ جو میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق کام کر رہے. روک دیا, کہا میں پیغمبر کی سنت کے خلاف کرنے نہیں دوں گا. کعبۃ اللہ کے اندر ایک شخص آتا ہے, کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے, طواف کرنے کے بعد کعبۃ اللہ کے چاروں کونوں کا بوسہ دیتا ہے, محبت کے اندر, فرط عقیدت کے اندر طواف بھی کیا اور طواف کرنے کے بعد چاروں کونوں کا بوسہ دیا. پیغمبر کے صحابی کھڑے تھے اور روک لیا. کہا کعبۃ اللہ کے چاروں کونوں کو بوسہ کیوں دیا؟ کہا مجھے محبت ہے میرے رب کے گھر سے, میں عقیدت کے اندر رب کے گھر کی دیواروں کو چومتا ہوں, میں عقیدت کے اندر اللہ کے گھر کے کونوں کا بوسہ لیتا ہوں. صحابی غیرت کے اندر, وجد کے اندر, غصے کے اندر آ کر کہتے ہیں تو نے کیا کام سنت کا سمجھ کر کے کیا ہے یا غیر سنت سمجھ کے کیا؟ کہنے والے نے کہا میں نے محبت میں کہا کیا. کہا آج کے بعد کعبۃ اللہ کی دیوار کو بوسہ نہیں دینا. مانتا ہوں تیرے اندر محبت زیادہ ہے, مانتا ہوں تو عقیدت کے اندر کر رہا ہے, لیکن رب کعبہ کی قسم عمل وہ معتبر ہوگا جو میرے پیغمبر کے طریقے اور سنت کے مطابق ہوگا. میرے پیغمبر نے عمل کیا, طواف بھی کیا ہے, کعبۃ اللہ کی زیارت بھی کی ہے, لیکن بوسہ اگر دیا تو صرف حجر اسود کو دیا ہے. حجر اسود کے علاوہ کعبہ کی کسی اور دیوار کو چومنا سنت کے مطابق نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سنت کے خلاف کسی شے کو برداشت نہیں کرتے. ایک شخص نے ایک صحابی رسول کے سامنے چھینک لی. اب چھینک جب آتی ہے تو چھینک لینے والا کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ.
اور سننے والے کو کیا کہنا چاہیے جی؟ یرحمک اللہ۔ اب سنیے گا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس شخص کی عادت ہو نا وہ یہ اپنا معمول بنا لے کہ جب بھی مجھے چھینک آئے گی تو میں نے کہنا ہے الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال، اور سننے والا کہے کہ میرے سامنے کسی نے چھینک لی نا تو میں اس کو یرحمک اللہ کہوں گا۔ فرمایا ایسے شخص کی زندگی میں کبھی نہ اس کی دانت میں درد ہوگا نہ اس کے کان میں درد ہوگا۔ اتنے سے عمل پہ صرف ایک شخص نے چھینک لی، اب چھینک دیکھتے ہوئے اس نے صرف اتنا کہا الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی بھیجا۔ مجھے بتائے پیغمبر پہ درود بھیجنا کوئی گناہ کی بات ہے؟ بولے نا یار، اچھا کام ہے نا، اس نے درود بھیجا، کوئی گناہ تو نہیں کیا نا۔ صحابی نے فوراً روک لیا، کہا کیا کہا میں نے تو کہا الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، کہا نہیں کہنا۔ کہا کیوں نہیں کہنا؟ کہا اس لیے کہ پیغمبر کی تعلیم کے خلاف ہے، اگر یہاں پر درود کہنے کا حکم ہوتا میرا پیغمبر ضرور حکم دیتا، لیکن اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا۔ معلوم ہوا کہ اس مقام پر پیغمبر پر درود نہیں بھیجنا، اگر تو بھیج رہا ہے تو یہ سنت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ تو میرے نبی کے صحابہ نے خدا کی قسم ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ میں نے آپ کو وہ واقعہ نہیں سنایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو فرما رہے تھے، ایک صحابی ہے گھر سے تیار ہو کے جلدی جلدی مسجد کے دروازے کے اندر پہنچے۔ میں نے گزشتہ جمعہ یا اس سے شاید پیوستہ جمعہ سنایا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مسجد کے اندر بھرے ہوئے، کچھ صحابی سامنے دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو میرے صحابہ سامنے بیٹھے ہیں قدیموا ایھا الصحابہ، قریب قریب آ جاؤ، اور جو دور کھڑے ہیں وہ وہیں پر بیٹھ جاؤ۔ اب میرے آقا کا حکم جو تھا یہ ان صحابہ کے لیے تھا جو سامنے کھڑے تھے۔ وہ صحابی گھر سے تیاری کر کے مسجد میں آ رہے تھے، مسجد کے دروازے میں پہنچ چکے تھے۔ دروازے کے اندر ایک پاؤں اندر تھا ایک پاؤں باہر تھا، نہ پورے مسجد کے اندر تھے نہ پورے مسجد کے باہر تھے۔ چوکھٹ میں اسی انداز سے بیٹھ گئے، نہ اندر والا پاؤں باہر کیا نہ باہر والا پاؤں اندر کیا، اسی انداز سے بیٹھ گئے۔ ذرا چشمے تصور میں ڈوب کر سوچنا، کیا کبھی میں کسی دروازے میں ایسے بیٹھوں گا؟ نہیں بیٹھوں گا۔ کیا کبھی آپ بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں عقل مند آدمی چوکھٹوں میں اس انداز سے بیٹھتا نہیں ہے، چوکھٹ میں بیٹھنے والے کو عقل مند نہیں سمجھا جاتا۔ میرے پیغمبر کا صحابی بیٹھ گیا، مجلس ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، صحابہ جانے لگے تو دیکھا کہ ایک صحابی دروازے میں بیٹھے ہیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے ہمارے دوست تجھے ضرورت ہے، مجبوری ہے، پریشانی ہے، معاملہ کیا ہے، تو مسجد کے دروازے میں اس انداز سے بیٹھا کیوں ہے؟ صحابہ کرام کی آواز بلند ہوئی، آواز بلند ہوئی تو پیغمبر تک پہنچی۔ آقا نے بلا لیا، پوچھ لیا میرے صحابہ ماجرا کیا ہے، شور کس چیز کا ہے؟ کہا آقا ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، وہ مسجد کے دروازے میں اس انداز سے بیٹھے ہیں، نہ پورے مسجد کے اندر ہے نہ پورے مسجد سے باہر ہے، نہ مکمل مسجد کے اندر ہے نہ مکمل مسجد سے باہر ہے۔ آقا سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے علاقے کے اندر کوئی عقل مند دروازے میں بیٹھتا اس طرح تو نہیں ہے، لیکن یہ دروازے میں اس طرح کیوں بیٹھے؟ آقا نے بلا لیا، بلا کر پوچھا میرے صحابی تجھے کوئی ضرورت ہے؟ کہا نہیں۔ حاجت ہے؟ نہیں۔ کوئی چیز چاہیے؟ کہا نہیں۔ کیوں دروازے میں بیٹھے تھے؟ خاموش ہو گئے۔ آقا پوچھتے بتاؤ تو صحیح، دروازے کے اندر اس انداز سے بیٹھے کیوں؟ نہ پورے مسجد کے اندر ہو نہ پورے مسجد کے باہر ہو، نہ مکمل مسجد کے اندر تھے نہ مکمل مسجد کے باہر تھے، دروازے میں کیوں اس طرح بیٹھے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا۔ صحابی فرماتے ہیں آقا جب میں گھر سے آیا تھا، دروازے میں پہنچا تھا، آپ کی آواز میرے کان کے اندر پڑی تھی، اجلسوا ایھا الصحابہ، جو میرا صحابی جہاں پر ہے وہیں پر بیٹھ جائے۔ آقا سوچا میں نے بھی تھا، دروازے میں بیٹھنا اچھی بات تو نہیں، لیکن کیا کروں؟ آقا آپ سے محبت اور عقیدت اتنی تھی، آپ کا حکم کان کے اندر پڑا، میں اسی وقت اسی جگہ پر بیٹھ گیا۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ معاشرہ کیا کہے گا، میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ لوگ مجھے پاگل مجنون دیوانہ کہیں گے۔ اب اگر آپ اس واقعے کو سن کے اس کی گہرائی میں اگر اترے، یہ میرے نبی کے صحابی نے کوئی اپنی ذات کے لیے عمل نہیں، اپنی عقیدت، اپنی ذات، اپنی محبت تو اپنی جگہ، در حقیقت میرے پیغمبر کے صحابہ کا ایک ایک عمل وہ بھی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ گویا یہ پیغام ہمیں یہ ہے کہ زندگی کے اندر جب کبھی ایک طرف قوم قبیلے کا ایک رسم و رواج ہو اور دوسری طرف میرے پیغمبر کا حکم آ جائے، ایک طرف معاشرے کی بات ہو دوسری طرف میرے پیغمبر کی سنت آ جائے، ایک طرف قبیلے کے رسم و رواج دوسری طرف پیغمبر کی سنت، رب کعبہ کی
حکم اور طریقے پر عمل کر کے دکھاؤ۔ معاشرے نے کیا کہنا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور خدا کی قسم نورانیت اگر ملتی ہے تو میرے پیغمبر کی سنت سے ملتی ہے، محبت اگر ملتی ہے تو میرے پیغمبر کی سنت پہ ملتی ہے، محبوبیت اگر ملتی ہے تو پیغمبر کی سنت پہ ملتی ہے، مقبولیت اگر ملتی ہے تو پیغمبر کی سنت پہ ملتی ہے۔ اس لیے کہ میرے نبی کو پتا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب میری سنت کے اوپر عمل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ کوئی ایسے معاشرے میں جہاں سارے داڑھی منڈے ہو، ایک داڑھی رکھے گا، لوگ اس کو ترچھی نگاہوں سے دیکھیں گے، لوگ اس کو تان و تشریح کریں گے، لوگ اس کو ملا بھی کہیں گے، لوگ اس کو داڑھی والا بھی کہیں گے، لوگ اس کو مولوی بھی کہیں گے، لوگ تانے دیں گے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں سارے بے پردہ ہوں گے، اگر کوئی مسلمان بیٹی پردہ کرے گی، کوئی مسلمان بہن پردہ کرے گی، لوگ اس کو مولون بھی کہیں گے، لوگ اس کو حاجن بھی کہیں گے، اس کے اوپر تانا ماریں گے، وہ دل برداشتہ ہوگی۔ اس وقت تانے سہنا کوئی آسان نہیں ہوگا۔ میرے پیغمبر نے اس وقت دیکھ کر یہ حکم دیا تھا من تمسک بسنتی عند فساد امتی۔ اس وقت جب میری سنت پر عمل کرنا آسان نہیں ہوگا، کسی ایک نے اگر میری ایک سنت پر عمل کر لیا تو رب کعبہ کی قسم میرا رب اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ تو وہ جو حدیث مبارکہ آپ حضرات سنتے ہیں نا، ان الاسلام بدأ غریبا وسیعود غریبا طوبی للغرباء، 3 مرتبہ میرے آقا فرماتے ہیں اسلام کی ابتدا غرباء سے ہوئی، ان قریب غرباء میں لوٹے گا، اور غرباء کے لیے خوشخبری دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، اس کے ایک تشریح تو وہ جو عام مشہور ہے کہ اسلام کے اندر ابتداً اسلام قبول کرنے والے غریب لوگ تھے، عمرہ بہت کم تھی، سیٹھ بہت کم تھے، امیر لوگ بہت، اب بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اسلام پہ چلنے والے امیروں کو تو اپنے رسم و رواج سے فرصت نہیں ہوتی۔ ہمارا سٹیٹس گر جائے گا اگر ہم شریعت کے مطابق کر لیں، استغفر اللہ، شریعت کے مطابق شادی کر لی، سٹیٹس نہیں رہے گا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ان کے گھر شادی نہیں ہے، میت ہوگی۔ ہمارے ایک استاد تھے، فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، گاڑی کے اندر سفر کر رہا تھا، سنیے گا ملک صاحب واقعہ، کبھی کبھی میرا اللہ زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ گاڑی کے اندر، ریل گاڑی میں سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، آگے والے ڈبے کے اندر ایک بارات جا رہی تھی، بارات کے اندر دلہا بیٹھا تھا، دلہن کو لے کر واپس جا رہے تھے۔ اب جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے جب شادی ہو رہی ہوتی ہے پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا جائز کیا ہو رہا ہے ناجائز کیا ہو رہا ہے، لوگ اگر سمجھا دینا تو اگلے کیا کہتا چھوڑ یار شادی ہے سب چلتا ہے، تازی تازی شادی کی ہے گور صاحب نے، ایسے ہی ہوتے نہیں لوگوں کو آپ سمجھاؤ نا یار یہ شریعت کے خلاف ہے، اگلوں کا جواب کیا ہوتا ہے یار شادی ہے، شادی کے موقع پہ سب جائز ہے، کرنے دے۔ وہ شادی ڈبے کے اندر زبردست قسم کی دھمال ڈالی ہوئی ہے، میوزک چلایا ہوا ہے، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، خوشی کر رہے ہیں۔ استاد جی کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ یار دیکھو یہاں پہ آپ لوگ ٹھیک ہے جو بھی کر رہے ہو آپ کا اپنا عمل ہے، لیکن دوسروں کے آرام کا تو خیال کرو نا، دوسروں کو تو تکلیف نہ دو، یہ میوزک ذرا کم کر لو۔ ایک شخص کھڑا ہو کے جملہ کستا ہے، کیا کہنے لگا؟ او بھائی ہم دلہا لے کے جا رہے ہیں، کوئی میت تھوڑی لے کے جا رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہو کہ ہم ڈھول نہ بجائیں خوشی نہ کریں، کوئی میت تھوڑی لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جملہ اس نے کہہ دیا، استاد جی خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اب بیٹھے کہتے تھوڑی دیر آگے چلے تھے، دلہا اٹھا، جیسے عام طور پہ بندہ ٹرین سے باہر دیکھ لیتے ہیں، کہتا دلہا اٹھا، اس نے ایسے ہی دروازے سے ٹرین کے دروازے میں کھڑا ہو کے باہر دیکھا، اتفاق اللہ جانا اللہ تعالیٰ کو اس بندے کا جملہ کہنا اتنا ناپسند آیا، دلہے نے ایسے دیکھنے کے لیے سر باہر نکالا تو ٹرین کے باہر ایک وہ جو لوہے کا کھمبا تھا، لوہے کا کھمبا عین اسی وقت آیا، اس دلہے کی گردن کے اوپر یہاں کندھے یہ لگا، اور اسی وقت وہ دلہا جو بیوی کو لے کے جا رہا تھا میت بن گیا۔ اس نے وہ جملہ کہا نا کہ بھائی کیا بات کر رہے ہیں، ہم کیا کریں، ہم تو میت کو تھوڑی لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ نے اسی وقت اس دلہے کو دلہا نہیں میت بنا دی ہے۔ جملہ بولتے ہوئے سوچنا چاہیے، زندگی سنت کے مطابق گزارو، غمی سنت کے مطابق کرو، خوشی سنت کے مطابق کرو، خدا کی قسم نورانیت اترے گی۔ میرا اللہ مقبولیت بھی عطا کرتا ہے، محبوبیت بھی۔ معاشرے کی کیا ہے، ایک دن بات کرے گا کل ختم ہو جائے گی، 2 دن بات کرے گا کل ختم ہو جائے گی، آپ کتنا مرضی کھلا دو، جو مرضی بنا لو، لوگوں کو دعوت کھلانے کے بعد پیسے لینا، یہ جو آج کل رواج ہے نیوتا، شرم ناجائز ہے، نیوتا لینے کی بجائے الٹا آپ ہر دعوتی کو 1000 روپے دینا شروع کر دیں، کیا ہوگا؟ ایک دن بات ہوگی، باہر نکلیں گے، اگلے دن پھر ختم۔ اور اگر یہی کام سنت کے مطابق ہو جائے، نکاح سنت کے مطابق ہو، ڈھول ڈھماکہ نہ کیا جائے، میوزک نہ بجایا جائے، ترتیب کے مطابق خوشی بھی کر لی جائے، غمی بھی کر لی جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ کہنے والا 2 دن بات کرے گا لیکن کم از کم اللہ کو خوش ہو جائیں گے نا۔
اور جس سے میرا اللہ راضی ہو گیا، خدا کی قسم کائنات ساری اس سے راضی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔